रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। कल शहर में शदीद बारिश हुई और 44 साला रिकॉर्ड बारिश का टूटा, और इस तरह से बारिश थी कि हमारा दफ्तर पहुंचना मुहाल हो गया और नहीं पहुंच सके। कोशिश भी की लेकिन जब गाड़ी के अंदर पानी चला गया और इतना मुश्किल हो गया था यहाँ तक पहुँचना, और इसी तरह बहुत सारे लोगों को कल शदीद दुश्वारी का सामना रहा। इससे बड़ी दुश्वारी मेरे ख्याल से वासा के लिए हो गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता ना। और मेरे ख्याल से फिर साथ ही हम अगर ये कह दें कि जी क्योंकि ये रिकॉर्ड बारिश हुई तो संभालने में भी मुश्किल होती है। अलबत्ता तकरीबन 11 बजे के करीब 12 बजे के करीब बारिश थम चुकी थी। एक बहुत बड़ा अजाब जिसका सामना करना पड़ा वो चीज़ लोड शेडिंग थी। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे बिजली आती है और कुछ इलाकों में पूरा दिन बिजली नहीं आती है, और मुख्तलिफ इलाकों में शहर के यही सूरत हाल रही। मतलब बारिश भी थम गई और पानी भी निकल गया बहुत सारी जगहों से, लेकिन लाइट नहीं आई। अब लोगों के घरों में पानी गायब है, यूपीएस बंद हो गए हैं, गुजारा मुश्किल है। ऑब्वियसली आपकी ज़रूरियात है ज़िंदगी की, किस तरह से गुजारा हो सकता है। अब हर किसी के पास अपने एक्सक्यूज़ हैं, समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। हम बिजली के बिल भी दे रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं तो निकासी आपके जो इंतज़ाम आते हैं आप लोगों के सामने, हम वो भी भुगत रहे हैं। हम नुकसानात, अब एक लंबी लाइन मेरे सामने है, लोगों के घरों में पानी चला गया। बिलाशुबा सीएम साहिबा ने अपने वज़रा की दौरे लगवाई, लेकिन लोगों के किस काम आई? जब घरों में जो लोग बैठे हैं उनको लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ा है, बाहर जो लोग निकल रहे हैं वो पानी में तैर रहे हैं। जो लोग घरों में हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि लोग बेचारे कल सारा दिन अपना फर्नीचर उठाते रहे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक का सामान उठाते, लेकिन बचाना नामुमकिन हो गया। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। सो ये लोड शेडिंग का क्या हल है? मतलब ठीक है, बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश थी, आपने खुद सिस्टम को बचाने के लिए लाइट बंद कर दी। अब जब बारिश रुक गई है तो वो बहाल क्यों नहीं हुई? वजह क्या है उसकी? पूरा दिन 24 घंटे लोगों के घर बिजली गायब रही। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। राव साहब अपना कल का एक्सपीरियंस बयान कर दें। देखिए, इनफैक्ट मेरी तो वैसे कल छुट्टी थी, मगर जाहिर है सारी चीज़ों को मॉनिटर तो करते रहे, नहीं तो कल आप भी पानी में नजर आते। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और अगर ना आप जाएं तो असाइनमेंट से बकायदा कॉल आती है कि भाई वाटर पॉन्डिंग साइट्स पे आपका 12 और 3 पे जो मेरे ख्याल से ये असाइनमेंट को कल कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप जहां जा रहे थे वहां वाटर पाउंडिंग ही थी। अच्छा, गुजारिश ये है कि हमेशा ये कोई पहली मरतबा बारिश नहीं हुई, या ये हमने कोई नई बारिश नहीं देखी, कोई अचानक बारिश नहीं इसको देखा हमने, कोई और ये हर साल की तरह वो काम नहीं आए। मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली वो जब आप कैंप्स लगाते हैं एक स्पेसिफिक किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो फिर उन कैंप्स का ये अंजाम होता है जो आपने बिलाशुबा पानी 4 से 5 घंटों में पानी जो है वो शहर का मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे वहाँ से पानी निकल गया। 4-5 बजे तक बहुत सारे पॉइंट्स जो थे क्लियर हुए। लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है? अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल हैरान कुन बात ये थी मेरे लिए कि माजी में जब भी बारिशें शुरू होती थीं तो डिसिल्टिंग का अमल शुरू किया जाता था बड़ी तेज़ी से। ड्रेन्स की सफाई अप्रैल से, यानी अप्रैल शुरू होते ही ड्रेन्स की जो डिसिल्टिंग है वो शुरू कर दी जाती थी। गली मोहल्लों की के जो मैन होल्स हैं उनकी डिसिल्टिंग होती थी, और उससे पहले जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो ले लिए जाते थे। लेकिन वासा कागजात में तो सब कुछ बड़ा बेहतरीन है, यानी कैंप्स लग गए, बड़ी बड़ी वज़ीर आला पंजाब की फ्लैक्सिस लगा दी। भला वो किस काम की? अगर आपने वहाँ पर जो मुतल्लका अमला है वही डिप्यूट नहीं करना तो फिर वो किस काम की? एक बात तो तय है, आप जितने मर्जी बड़े दावे कर लें, अभी भी आज मुख्तलिफ इलाकों में इस टाइम चले जाएं पानी है, पूरा दिन लग जाता है। राव साहब, मेरा एक बहुत अहम क्वेश्चन है, आप कल घर थे तो लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल? लोड शेडिंग की सूरत हाल आपने पहले जो बात की है वो आपने पूरे शहर की नुमाइंदगी की है। ऑब्वियसली पूरा दिन बिजली गायब, और फिर वो अगर यूपीएस नहीं, एक तो इसमें बात थोड़ी समझने वाली भी है। अगर बारिश हो रही है तो जाहिर है बारिश के दौरान आप 24 घंटे लाइट नहीं आएगी तो आप बात समझा रहे हैं। करंट लगने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं, तो इसी तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे 11 बजे के बाद बिजली बारिश। अच्छा, मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, मैं एक वो तो फिर समझाएं ना आप।
प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे ये ऐसे होता है कि करंट लगने के वाकयात से बचने के लिए मैंने तो वही बात के स्टार्ट में कहा, अच्छा किया आपने सिस्टम को बचाने के लिए लाइट बंद कर दी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ये सवाल है के बाद लाइट नहीं आई। जो फीडर्स आपके ट्रिप कर गए उसको ठीक किसने करना है। और कल तक काफ़ी ज़्यादा लोगों की कॉल्स आती रही कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ये GOR का जो फीडर है, ये GOR की लाइट बंद हो तो इनकी जान पे बनी होती है, लेकिन GOR से जो मुतसल जो मुल्का आबादियाँ हैं, अपर माल स्कीम है या दिगर जो इलाके हैं, वहाँ पर बिजली आए ना आए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो रवैया है इसको आपको तुरंत करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपने देखे अगर लाइट बंद करनी है तो फिर सबकी लाइट बंद हो, लेकिन क्यों GOR की लाइट बंद नहीं होती? क्या इस वजह से कि वहाँ पे बासर जो ऑफिसर्स हैं, बासर ब्यूरोक्रेट्स हैं, CM सेक्रेटेरिएट है, इसलिए कहते हैं हमारी बंद है तो सबकी बंद है। देखिए होना यही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं इरफान की तरफ आना चाहूंगी। इरफान कल का अपना एक्सपीरियंस बता दें और फिर लोड शेडिंग का भी बता दें, दो चीजें ना। देखिए राव साहब ने जैसे कहा कि बारिश हमने पहली दफ़ा नहीं देखी, पहले भी ऐसी कई बारिशें हुई, लेकिन कल क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और उसके साथ जो इंतज़ामात थे, एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि मैं फील्ड में था, ये 2024 है, हम कोई 18वीं सदी में नहीं बैठे कि जहाँ पे कहा जाए कि बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए तो इस वजह से हमने काम करना छोड़ दिया या हमने प्लान कुछ नहीं किया था। देखिए तारीख में जितना बजट नहीं मिला इस दफा उतना बजट देखिए मिला, उसके बावजूद अना असल इशू ये है कि ये सारा कुछ प्रिडिक्शन थी। आपको महकमा मौसमियात की तरफ से आपको बताया गया है, आपके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, सारा कुछ शो में बैठ के कह के गए हैं कि इस दफा बहुत ज्यादा बारिश होगी। देखिए ये कह के गए हैं, तो कह के गए हैं तो उन्होंने तैयारी क्या की? उन्होंने तैयारी ये की कि पूरा लाहौर डूबा, पूरी गारमेंट का जो फेस है वो उन्होंने लाहौरियों को दिखाया कि किस तरह यहाँ पे शहर डूब जाता है अगर बारिश होगी तो उसके बाद जगह तबाह हो गई हैं। कारोबार के साथ साथ पानी गया, सामान जाया हो गया ना, कारोबार के साथ साथ जो लोग जो डिस्टर्ब थे घरों में पानी आने से, ये बहुत जो है वो इस फेज से मैं खुद भी कई दफ़ा गुजरा हूँ कि जब हमारे घर में पानी आया था तो उसके बाद हम लोग दुआएं करते थे कि या अल्लाह बारिश रुक जाए। और आप उसके साथ साथ आप देखें कि कई घरों की छतें गिर गई इस हवाले से, इतनी तेज़ बारिश थी। और उसमें जो है इस सूरत हाल में उन लोगों का सोचें कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनके घरों में फर्नीचर ख़राब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान उठाएं। और आपने जो बात की कि लोड शेडिंग की एक बहुत इलाकों में बड़ी वजह ये बारिश भी थी। बारिश ही थी कि बारिश हुई तो उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुए और फीडर ट्रिप करके और या तो हवा चले तो फीडर ट्रिप कर, वो बात ठीक है, लेकिन बात वही है कि हम 2024 में रह रहे हैं। ये नहीं आप बात करें, ये 18वीं सदी में आप बातें करते तो फिर आपकी बातें कुछ समझ आती है ना। मेंटेनेंस का टाइम लेते हैं, सर्दियों में लाइट बंद बिल्कुल वो सारा कुछ करते हैं आप, लेकिन अगर किसी जगह के ऊपर फीडर ट्रिप हुआ है, बारिश 11 बजे के बाद नहीं हुई, अभी तक स्टिल बारिश नहीं हुई, 24 घंटे तो रात क्या जवाब है लाइट उसका? क्या जवाब है कि अभी तक उसको आप फीडर ट्रिप जो है हुए उनको आप ठीक नहीं कर पाए, जहाँ पे डीए खराब हुई आप उनको रिपेयर नहीं कर पाए। बेचारे सितम ये है कि जो आपने प्रिंट किए थे ना, आप क्यों ये इतनी काविश करते हैं कि अखबार बिल के ऊपर नंबर प्रिंट कर देते हैं? ये तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है सीरियसली। ये और लोगों के साथ बदतमीजी, अगर किसी ने उठा लिया फोन उसके बाद वो आपसे बदतमीजी करेगा, वो बदतमीजी करेगा, वो इस तरह बिहेव करेगा जैसे आप उसके कोई कमी है और वो आपका कोई चौधरी है जो आपको बताएगा कि कर लांगे जो टाइम होएगा साढ़े को। इस किस्म की लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को वहाँ पे बैठे जो होते हैं इनका हल जो है ये नंबर हटा देने चाहिए। बिल्कुल नंबर, इसका हल यही है, नंबर हटा दें, इसका फायदा तो है। नंबर है साहब बहादुर का, और यकीन करें इनको फोन करते हुए ऐसे लगता है कि जैसे हम वापस वो पत्थर के दौर में, अंग्रेज दौर में चले गए और ये साहब बहादुर फोन मर्जी से उठाएंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी आप आजमा के देख लें। नहीं मतलब इनको तनख्वाह मिलती है इस काम की, और इनके नंबर्स देने का मकसद भी यही है कि लोगों की शिकायत को फौरी एड्रेस किया जाए। अब मैं आऊँ दूसरी तरफ, माजी में हम देखते थे कि अगर बारिश का मामला हुआ है, बारिश शहर में हुई है, तो लाहौर शहर के अरकान असम्बली और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे, इनकी हुकूमत के दौर की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में वो बाहर निकलते तो लोगों में जाते थे और निकासी आपके निजाम को। साहब आपकी खबर है कि वुज़रा बाहर निकला है सीएम के अहकाम। देखिए
اب اسی پہ اب دیکھیں کیونکہ گھر پہ تھے, اب دیکھیں خبریں کیسے لگتی ہیں, یہ گھر پہ تھے, ان کو وہاں سے پریس ریلیز آئی, انہوں نے فائل کر دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر بھی لگ گئی. یہ خبر میں نہیں فائل کی تھی کہ کوئی باہر نہیں آیا, کہ وزراء جو ہے واپس آ گئے, یہ اس کے بعد وزراء کی دوڑے لگ گئی, وزراء آئے, لیکن آپ کو طرف سے یہ جاری ہوئی ڈائریکشن, یہ اسی خبر بھی ہوئی جو میں نے دی کہ ارکان اسمبلی کہاں پہ ہیں شہر کے, اس کے بعد دوڑیں لگی ہیں, وہ چلی خبر کے بعد بھی دوڑیں لگی ہیں. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے وہ خود بھی بوٹ پہن کے آیا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد مختلف جو ابھی تو سی ایم صاحبہ نے مریم صاحبہ کو باہر بھیجا, اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیکھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ یا عظمہ بخاری صاحبہ یہ باہر نکلی ہیں, لیکن اس طرح سے جس طرح سے ان کو نکلنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے باہر نہیں نکلے. اب فرینکلی اسپیکنگ اب اس میں جو مرضی یہ کریں, ایک فوٹیجز جاری کیا خشک جگہ پہ کھڑے ہوئے, تو یہ کوئی مانیٹرنگ یہ نہیں ہے, یہ تو بس ایک حاضری والی بات ہے, اور اس کو خانہ پوری آپ کہہ لیں. دیکھیں بات یہی ہے کہ آپ کے عوامی نمائندے جو ہیں, آپ کے عوامی نمائندے اگر باہر نکلیں گے تو اس کے بعد میں نے دیکھا جب یہ خبر تھی تو اس کے بعد دیکھا کہ میاں مرغوب صاحب بھی نکلے ہیں, تو ان کے زیادہ صورتحال لگا, ملک شہباز علی کھوکھر صاحب بھی نکلے ہیں, اور اس کے بعد باقی لوگ, خواجہ سعد رفیق صاحب پہنچے ادھر والٹن پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نکلنے سے کوئی انہوں نے کوئی بانس نہیں مارنا ہوتا, انہوں نے کوئی سٹک سے پانی نکالنا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ مانیٹرنگ سے تھوڑی چیزیں بہتر ضرور ہوتی ہیں. عملہ جو سستی کا شکار ہوتا ہے وہ موقع پر موجود رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پانی, اب یہ ایک پازیٹیو پہلو ضرور ہے کہ پانی جو ہے وہ جو کہ 2 دن تک لاہور شہر سے نہیں نکلتا تھا, اب 4 سے 5 گھنٹوں میں آپ کو بہت سارے پوائنٹس 80% پوائنٹس آپ کو. ویسے یہ بات بھی جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے کہ 2 دن پانی نہیں نکلتا تھا. 4 بجے کلیئر تھا. راؤ صاحب میں وہی بتانے لگا ہوں, کئی عرصے سے چوک کی بات کر رہے ہیں. بات سن لیں, جائیں گے ابھی, میری بات سنیں, میری بات میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جن ایریاز کو حکومت پنجاب اور راؤ صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ان علاقوں میں پہلے بھی پانی جو ہے اس کی ڈرینیج چند گھنٹوں کے بعد ہو جاتی تھی. لکشمی چوک جب نیا بنا اس کا سیوریج سسٹم, اس کے بعد سے پانی وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا, تو یہی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ اس گورنمنٹ نے نہیں آگے کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے جتنا کام کیا اس کے بعد 2 سے 4 گھنٹے بعد پانی ختم. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جن لوگوں کی جن ایریاز کی پوائنٹیشن کر رہی ہے وہاں پہ آلریڈی نکل جاتا تھا. اصل ایشو وہاں پہ ہے جہاں پہ اب تک پانی نہیں نکلا, وہاں کا حل. اب مجھے شاہ جمال کا بتا دیں کہ شاہ جمال میں کیا پانی نکل گیا, قذافی جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہاں سے نکل گیا, برکت مارکیٹ جہاں وہاں سے نکل گیا, گارڈن ٹاؤن کے علاقوں سے پانی نکل گیا, نہیں نکلا. یہ ماڈل ٹاؤن کی گلیوں میں چلے جائیں. بالکل. عرفان صاحب میں تھوڑا سا معذرت یہاں پہ, اچھا اس میں ایک ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, ابھی بھی اگر آپ نے نہیں کچھ سیکھنا, ایک نا حاجی کیمپ ڈرین ہے لاہور شہر کی مین ڈرین ہے, اور دوسری ہے کینٹ ڈرین. ان دونوں ڈرین کا جو پروجیکٹ ہے یہ 2016 سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے, اور اس میں کافی زیادہ پیسہ خرچ بھی ہو چکا ہوا ہے, اور اس کی تکمیل کے حوالے سے جو بھی چیف منسٹر آتا ہے وہ بس اس میں دیکھتے اس کو مکمل نہیں کرتے. یہ 2 پروجیکٹ ہیں, اگر یہ مکمل کر لیں تو سیوریج کا یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. میں کل اتنا زیادہ پریشان ہوئی ہوں کیونکہ ہسپتالوں کے عرفان جو میں نے صورت بہت سروسز میو, گنگارام چلڈرن ہاسپٹل, مطلب کوئی خدا کا لاہور کا کوئی ہاسپٹل نہیں تھا جہاں پہ پانی نہیں تھا, چھتیں ٹپک رہی تھی, مریض بیڈوں پہ ہیں. ذرا عائشہ ہمیں فوٹیج دکھا دے ہسپتالوں کے کل کیا حالات رہے, مطلب خوف آ رہا تھا کہ چھتیں نہ گر جائیں, پرانے ہسپتال. الارمنگ کنڈیشن تھی انا, اس میں خوفناک چیز یہ تھی کہ وہاں پہ پیشنٹ آپ کے موجود ہیں, اور پیشنٹ بھی ایسے جو بہت سے سویئر جو ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں. جب پانی آئے گا آپ کو پتہ ہے جب یہ پانی نکل جاتا ہے نا, چلیں آپ نے نکال بھی لیا, نیچے جو سارا گند رہ جاتا ہے, کیڑے مکوڑے برسات کے موسم میں اتنے ہوتے ہیں, کتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے. ہسپتالوں میں کیا آپ کا عملہ فوری صفائی کرنے لگ جاتا ہے, لائٹ ہسپتالوں میں نہیں ہے, بیڈز کے نیچے پانی ہے, پانی چلے یہاں پہ نکاسی کا کوئی انتظام کر بھی لیا بارش رکنے کے بعد, تو وہاں کی صفائی بڑا چیلنج ہے. مریض اوپر علاج کے لیے پڑا ہے, نیچے اتنا گند ہے, مطلب ہسپتالوں کا ڈرینیج سسٹم ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس پہ کبھی کام ہی نہیں کیا گیا. اور بدقسمتی ہم بات کر لیتے شہر کے بادشاہ نے کام کرنا ہے, پانی کی نکاسی ان ہسپتالوں کا کیا ہے. حکومتوں کی جو ترجیح ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر 2 ارب روپے کا سیوریج ڈلنا ہے تو وہ زیر زمین ہوگا, وہ کون دیکھے گا. اور بھائی سڑکوں کے اوپر سیوریج ڈلوا اگر آپ نے
اگر آپ نے دکھانا ہی ہے راؤ صاحب یہ سی ایم صاحبہ کی نظر سے گزری ہے اسپتالوں کی صورتحال؟ obviously گزری ہے تو 3-4 گھنٹوں میں کلیئر بھی ہوئے نا. اگر نہ گزری ہوتی تو پھر کیسے ہوتا؟ اور یہ اب دیکھیں اب تو ایک دفعہ تو ہو گیا, کل پھر بارش ہو جائے, کل پھر یہی حالات ہوں گے. کل پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو یہ اگر دیکھیں ایک دفعہ ہو گیا, اب اس کے بعد دوبارہ اگر ہوتا ہے تو پھر تو یہ تو وہی بات نہ کریں. یہ جب سے بارش شروع ہو رہی ہے ہمارے زاہد چودھری صاحب اور عظمت جو ہے وہ روز جب بھی بارش ہوتی ہے یہی خبر دیتے ہیں چھتیں ٹپک رہی ہیں اور ہاسپٹل کے اندر پانی ہے. ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی تصویر اگر نہیں دیکھی تو یہ دیکھیں, میں دیکھی ہے بہت زیادہ دیکھی, یہ ایمرجنسی کی تصویر ہے. میں نے تو کل کی بلکہ وہ جو جدید مشینری سے جو پانی نکالا جا رہا تھا وہ بھی آپ کو شیئر کی تھی. راؤ صاحب تو گھر تھے, وہ لائٹ بھی نہیں تھی تو ٹی وی بھی نہیں اتنا دیکھ سکے, سوشل میڈیا پہ ہی رہے زیادہ. لیکن آپ کو میں نے وہ فوٹو بھی تو بھیجی تھی جو جدید مشینری. ہاں بالکل. اصل بات یہ ہے کہ بادامی باغ میں پانی نکالا جا رہا ہے کیسے, بیلچے کے ساتھ. وہ جدید مشینری ہے. اچھا جی, کرنٹ لگنے کے کل واقعات بھی ہوئے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے موسم میں. تو سب لوگوں, کیونکہ ابھی سٹل برسات چل رہی ہے, اپنے گھروں میں بہت زیادہ دھیان رکھے. جہاں کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ تاریں ننگی ہیں, آپ بیل دے رہے ہیں, یو پی ایس لگے, ان چیزوں کا بہت سارا آپ لوگ خیال رکھیں. بارش کے موسم میں غیر ضروری باہر بھی نہ نکلے. بالکل. یہ کھمبے یہاں پر کمشنر لاہور نے کل جو سب سے پہلے احکامات جاری کیے تھے وہ یہی کیے تھے کہ آپ مہربانی کریں آج اپنے گھروں میں رہیں, تاکہ نہ باہر نکلیں گے اور نہ آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن گھروں میں بھی ہم نے کام نہیں کرنا, آپ گھروں میں رہیں, آپ کے گھروں میں پانی آ جائے گا, پھر وہ آپ سارا دن وہ پانی نکالنے میں بزی رہیں. چلا گیا پی ڈی ایم میں کہہ رہا ہے جی مالی امداد کریں گے, مطلب خدا کا کوئی خوف کھا لیں. 14 سالہ بچہ کسی کا چلا گیا, مالی امداد کیا کر لے گی اس پاس, بچہ واپس آ جائے گا. دیکھیں یہی چیزیں جو ہیں ان کی جو بروٹیلٹی ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ایک شخص کا بیٹا, جوان بیٹا جو نوجوان 14 سال کا, وہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مالی امداد کریں گے. آپ کو تو وہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ جانا چاہیے, اس کے غم میں برابر کے شریک ہوں, نہ کہ اس کی جان کی قیمت لگانا شروع کر دیں. یہ کتنی جو ظلم ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنی طرف سے اس کے نمک چھڑک رہے ہیں اس کے زخموں کے اوپر کہ یہ پیسے. ہاں صحیح بات ہے. دراصل جس قسم کے یہ لوگ, جس قسم کے لوگ ان ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں جو ہے وہ دل تو ہوتا نہیں, سینوں میں دل تو ہوتا نہیں, وہ پتھر ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہر چیز ان کا پیسہ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی جو ہے وہ پیسے سے بک جائے گا, اس کی لاش جو ہے وہ ہم پیسوں سے خرید لیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے مالی امداد کر لی, ہم نے بہت آسان کر لیا. کیا آپ نے وہ کرنٹ لگنے سے جو بچہ جاں بحق ہوا اس کے لیے کچھ آپ نے کیا کہ اس علاقے میں دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو؟ یہ آپ ریسنٹلی جو بارشیں ہوئیں اس میں آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی کہ 8-10 بھینسیں جو ہیں وہ مناوم والی سائڈ کے اوپر وہ تاریں گرنے سے, کرنٹ لگنے سے بیچارے کی جو ماری گئیں, اس میں 7-8 کا مطلب ہے اس کا 50 لاکھ روپے کا ہوا. اور وہ شخص جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ گیا ہوگا, کیونکہ وہ اتنا کوئی امیر آدمی نہیں ہوگا کہ اس نے ڈیرے کے اوپر اپنی باندھی ہوں گی. جو سڑک کے اوپر لے کے آیا تھا وہ غریب آدمی ہوگا جو ان سے اپنی گھر بار چلا رہا تھا. آپ نے اس کو کیا مالی امداد کی؟ کیا اس کے لیے بھی اقدامات کیے؟ شالمی میں لوگوں کی بیسمنٹس میں پانی گیا, شالم مارکیٹ کے علاوہ آپ دیکھیں کون سی جگہ تھی ایسی جہاں پہ پانی نہیں تھا. ڈی ایچ اے کے اندر مجھے کوئی لوگ بتا رہے تھے, وہاں اس سائڈ پہ تو میں جا نہیں سکا, میں نے کور کیا, تو سارا ادھر تھا, میں تو پورا شہر میں تھا, اس سائڈ پہ نہیں, وہاں پہ پانی تھا. وہاں پہ آپ نے کبھی پانی نہیں ماڈرن ٹاؤن میں, وہاں پہ پانی ماڈرن ٹاؤن تو چلے آلریڈی پانی ہوتا ہے, لیکن ڈی ایچ اے میں پانی آپ نے نہیں سنا تھا, وہاں پہ بھی پانی تھا. یعنی کہ بارش نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوئی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایم ڈی واسا آپ کے پاس بیٹھ کے بتا کے گئے تھے کہ بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, اس کے لیے ان لوگوں نے کام نہیں کیا. پھر آپ کو پہلے آپ کی اور ان لوگوں کا احتساب بھی ضروری ہے. خبر وائنڈ اپ کرنے کے لیے جانا ہے, کل دیکھ لے, پرسوں دیکھ لے, بارش ہوتی ہے تو پھر یہی حالات رہیں گے. پھر ہمارے لیے چیلنج بن جائے گا کہ ہم دفتر پہنچے, نہیں پہنچ سکیں گے. اتنی خوفناک صورت. کل دفاتر میں حاضری بہت کم تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کل میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے آفس میں گیا, صرف اکیلے ڈی آئی جی آئے ہوئے تھے اور ان کا سٹاف تھا, ایس ایس پی وہاں پہ نہیں تھا, کیونکہ ان کے کمروں میں پانی آ گیا تھا. ان کے کمروں میں پانی آ گیا, وہ کیسے آتے وہاں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں تک رہ گئی بات, یہ صورتحال ہمارے ایک رپورٹر دوست رات میں نے فون کیا, وہ رات کو پانی نکال دیتے اپنے گھر کا. کیا کریں لوگ, پھر کوئی آپشن نہیں رہ جاتی نا. دوسرا یہ ہے جی, ابھی تو یہی صورتحال رہے گی, بارشوں کی پریڈکشن مزید ہے.
सो ये कैंप्स कितना इफेक्टिव हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो ज़रा कितने इफेक्टिव हैं, इनके बाहर निकलने से क्या फ़र्क पड़ा है, वो आप दोबारा भी देख लीजिएगा। सब चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। जहाँ तक रह गई बात लोड शेडिंग की, वो मज़ीद वर्स्ट होगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप पूरा तैयार रहें। बारिश से पहले बैकअप रखें जी अपनी लाइट का भी, और जब आपको पता हो कि जी आज बारिश हो रही है तो अपने यूपीएस को बचा के रखिए, क्योंकि पूरा दिन लाइट गायब रहेगी, घर में पानी नहीं होगा। और ये जो प्रिंट नंबर किए जाते हैं इसके आपके बिल के ऊपर, इस पर कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो एक सजेशन ये है, ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिलों के ऊपर से नंबर हटा दें, जागते रहना, ऐना देना रहना। बाकी ये जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये हमें आपको अगेन आगे भी फेस करने पड़ेंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। दिल तो नहीं कर रहा कोई अगली खबर डिस्कस करने का, क्योंकि आवाम कल बहुत ज़्यादा परेशान रही है। हमने कोई सेगमेंट देखा, अस्पताल देख लें आप, सड़कें देख लें, घर देख लें, मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो रही सही कसर आगे पूरी होने चली जाएगी, क्योंकि सब्जियां महंगी तो आपने सुनी होंगी, बारिशों में मज़ीद महंगी हो जाती है, क्योंकि बदामी बाग सब्जी मंडी की जो सूरत हाल कल रही, हमने वो भी अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई थी। अच्छा जी, अकबरी मंडी, ऑब्वियसली वहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सोने पे सुहागा ये है जी, विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ करियाना मर्चेंट वाले आज शटर डाउन करेंगे, अकबरी मंडी में हड़ताल रहेगी। सो एक और जवाब आपको मिल जाएगा महंगी होने का चीज़ें। इरफान साहब देखें, मैं समझता हूँ अकबरी मंडी लाहौर शहर में वो वाहिद पॉइंट है जहाँ पे हुकूमत की रेट कभी नहीं रही। आप हुकूमत की तरफ से नर्फनामा जारी किया जाता है कि दाल फलां, दाल फलां, दाल फलां, दाल फलां, इतने इतने रेट के अंदर वो मिला करेगी, लेकिन अकबरी मंडी में जाएंगे तो आपको वो चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी उस रेट के ऊपर। वो हमेशा अपना रेट जो है वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद वो लोगों को जिस तरह मर्ज़ी लूटें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानिब अब हुकूमत को उन्होंने एक और करारा जवाब दिया, पहले भी हुकूमत की रेट वहाँ पे नहीं है, अब भी वो चैलेंज करने जा रहे हैं कि आपने हम पे वुड होल्डिंग टैक्स लगाया, हम मार्केट में बंद कर देंगे और 6 अगस्त को हम पूरी जो हड़ताल होगी शटर डाउन, और उसके बाद हम देखेंगे कि पंजाब में अजनास कहाँ से मिलती हैं, पंजाब में लोगों को दालें, चीनी, ये चीज़ें सारी ये कहाँ से, मसाला जात ये कहाँ से मिलेंगे, हम देखते हैं। हुकूमत को अपनी रिट मनवाने के लिए ऐसे जो माफिया हैं, मैं इनको माफिया कहूँगा, क्योंकि कभी इन्होंने उस नर्क के ऊपर गवर्नमेंट की चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त नहीं की जो गवर्नमेंट चाहती है, आवाम को रिलीफ देना। अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहती है तो ये लोग वो वाहिद लोग होते हैं जो हमेशा इसके अंदर अपनी मर्ज़ी करेंगे, अपनी मर्ज़ी के रेट देंगे और जितना चाहेंगे आवाम को लूटेंगे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि जो पूछने वाले हैं वो सब के सब इनके साथ मिले होते हैं। जिन लोगों ने रेट को जो इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना होता है वो तमाम के तमाम इन लोगों के साथ मिले होते हैं। मंडी का कौन है चेयरमैन? शायद अतीफी भट्ट है मेरे ख्याल में, इश्तिहारी मुल्ज़म है वो इसका जो है वो चेयरमैन है वो जो है वो इस मार्केट में अगर हुकूमत ने अपनी रेट मनवा ली और वुड होल्डिंग टैक्स सिर्फ इनके ऊपर नहीं लग रहा, बाकी आप बार बार हुकूमती रेट का जिक्र कर रहे हैं, मुश्किल है इनके लिए। अभी तक तो देखें, राव साहब का सवाल है, राव साहब मुश्किल है इनके लिए? ऑब्वियसली मुश्किल है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हुकूमतों के लिए भी कुछ मुश्किल होता है। सीएम साहब इधर बैठे हैं, वज़ीरा उनके इधर सारे बैठे हैं, फिर भी मुश्किल है। वो आपको इधर बैठे नजर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इधर नहीं है। इधर होते तो फिर कल सारे फील्ड में नजर ना आते आपको। अच्छा, मरी गए कोई ना कोई जाहिर है, अब हर किसी के अपनी कोई उम्र में भी गया होगा, या कोई वैसे कोई शादी ब्याह किसी का भी होगा, लेकिन अगर होते तो फिर आपको नजर ना आते। कैमरे की आंख आपको दिखाती ना, फुटेजेस ना आती हैं आपके सामने। जो 2-4 थे वो बेचारे निकले अपने अपने हलकों में और उन्होंने कोशिश की निकासी आपके लिए। लेकिन मसला ये है कि प्रीवियस वीक में नहीं, एक ही यानी 6-7 दिनों में 2 इजलास वज़ीर आला पंजाब ने अशिया ख़ुरोनोश के हवाले से तलब किए हैं, और उसकी जो सुर्खी आती थी कि महंगाई हरगिज़ नहीं, जो प्रेस रिलीज़ जारी की, महंगाई हरगिज़ नहीं। अच्छा, मसला ये है कि हम आज भी ज़बानी जमा खर्च और नारों पे इक्तफ़ा करने को तैयार हैं। प्रैक्टिकली हम ना तो किसी का मसला सुनने को तैयार हैं और ना ही हल करने को तैयार हैं। अब अकबरी मंडी की अगर बात आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन है, इसके जो सदर हैं ताहिर सकलैन भट्ट, ये
اگر آپ کو نہیں پتا, گورنمنٹ کو نہیں پتا, تو یہ مسلم لیگ نون کے وائس چیئرمین ہوا کرتے تھے, اور کتنا مشکل ہے ان کے ساتھ بات کرنا. جو معاملات ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے, وہ ان کو ڈسکس کرنا کتنا مشکل کام ہے. آپ نے ایک تاجر دوست اسکیم بھی لانچ, حکومت نہیں کرنا چاہ رہی, اور obviously حکومت تب کچھ کرے گی جب حکومت 4-5 لوگوں سے باہر نکلے گی. تو حکومت نے 5-6 لوگوں کا ایک وہ کنسورشیم ہے, اور اس کنسورشیم سے چیف سیکرٹری صاحب, وہ چیف منسٹر صاحب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کافی ہیں 5-6-10 لوگ اور یہی سارا کچھ کر لیں گے, اور ایسا ممکن نہیں ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے, یہ ناممکن ہی ہے راؤ صاحب, بات نہیں, یہ نہیں ممکن ہو سکتا. یہ سیدھی سی بات ہے. عوام کے لیے مسائل ایسے ہی رہیں گے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. خبر کیا ہے, اساتذہ کا احتجاج بھی کام نہ آیا. مطلب ہر کوئی تو احتجاج کر رہے, کچھ ٹیکس کے خلاف کر رہے احتجاج. 30 اسکول نجی شعبے کے حوالے کرنے کا پلان ہے, اور اس پر اساتذہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. مزید بھی انہوں نے نجی شعبے کے حوالے کرنے ہیں, اور اس امید سے کرنے ہیں کہ بہتری آئے گی. راؤ صاحب دیکھیے یہ 5,800 سے زائد اسکول ایسے ہیں جو کہ انہوں نے جو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے, این جی اوز کو دینے کے حوالے سے. اچھا, اس میں بیسیکلی تاثر یہ دیا جاتا ہے شاید کہ یہ جی اسکول دے دیں گے اور ساری چیزیں, بیسیکلی اس کا انتظام اسکول کا, ایک اسکول کی کس طرح سے اس کو آگے لے کر جانا ہے. اسکول کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم یہاں سے اٹھ کے, یہ ٹاؤن شپ کا ایک اسکول ہے, وہاں پر چلے جائیں گے, سرکاری اسکول جو کہ 20 سال پہلے جس کے فٹ بال گراؤنڈ بھی بڑا بہترین ہوتا تھا, جس کی رانائیاں بھی برقرار تھیں, آج وہ ایک سوائے ایک کھنڈر کے اس سے زیادہ وہ اسکول کوئی تصویر جو ہے وہ اس سے زیادہ پیش نہیں کر رہا. تو اب اسی چیز سے نکلنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے, یہ ماضی میں بھی مختلف سکولز خاص طور پہ دیہاتوں میں, ایک میں کئی جگہوں پہ پڑھا ہے کہ کیئر فاؤنڈیشن نام کی ایک کوئی تنظیم تھی, وہ ان کو یہ اسکول دیا تھا کہ وہ ٹیچرز کو وہ مینج کریں, اور جو بچے آئیں ان بچوں کو بھی وہی ان سے, جو سرکاری اسکول میں فیس تو آپ کو پتہ ہے کہ 5-10 روپے سے زیادہ ہے نہیں, تو نہ ہونے کے برابر ہے فیس. تو نہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جائیں. تو یہ این جی اوز اس طرح سے میدان میں آتی ہیں. تو اگر یہ این جی اوز کام صحیح کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ ان کو, اگر کسی کے پاس 5 اسکول ہے تو ان کو وہ آپ 5 اور بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا آبجیکٹیو کی, اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ سٹرکٹ کرنا پڑے گی کہ این جی او نے جس مقصد کے لیے یہ اسکول لیا ہے, نتائج بھی وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اگر تو نتائج کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے تو پھر تو اس کا آؤٹ سورسنگ کا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ماضی میں ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ آؤٹ سورس کرنے سے کوئی نتائج میں تھوڑی بہتری آئی تھی, مگر کافی ایک کمنٹ آپ کا چاہیے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. انا جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا, یہ اساتذہ بھی, میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ یہ اپنی نوکریاں, کیونکہ اب دیکھیں نجی اسکولوں کے, نجی اداروں کے پاس نہیں پہنچنے والا, لیکن وہاں پہ ان کی ایویلیوشن تو ہوگی نا کہ بھئی آپ اسکول آئے کہ نہیں آئے, آپ نے بچوں کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا. اس چیز کے اوپر ان لوگوں کو ہو رہا ہے کہ ہماری ایویلیوشن ہوگی, ہمیں پوچھ گچھ ہوگی. ادروائز ان کو نقصان نہیں ہونے والا, ان کو تنخواہ بھی اتنی ملنی ہے, ان کو تمام فیسلٹیز ویسے ملنی ہیں. صرف یہ پوچھا جائے گا ریزلٹ کیسا رہا اور آپ کب آئے کب گئے, اس پر یہ جو ہے وہ احتجاج کریں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. سروسز ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جی ہے غفلت, لاکھوں روپے کی خریدی گئی سرنجیں کوڑے میں پھینک دی گئی. عرفان صاحب ضرورت نہیں تھی ان کی کیا؟ انا دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے, اور اس ظلم سے بچنے کے لیے میرے خیال میں تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. دیکھیں اب اتنی جو مہنگی سرنجیں جو آپ کو ہاسپٹل میں ویسے نہیں ملتی, آپ کو کہتے ہیں کہ بازار سے لے کے آئیں, وہ کوڑے کے ڈھیر پہ انہوں نے ڈبہ پیک جو ہے وہ سرنجیں آپ نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکی ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ادارے پرائیویٹائز کر دینے چاہیے. وہاں پہ ایویلیوشن ہوگی. آپ اس پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ ایک دن نہیں آئیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا, آپ چند گھنٹے لیٹ ہوں گے, آپ سے پوچھا جائے گا.
کہ آپ کیوں نہیں آئے, آپ چند منٹ لیٹ ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا, مانیٹر کر رہی ہے, چند منٹ لیٹ ہوں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا. ان لوگوں سے کون پوچھے گا؟ اس سرنجوں کو, اب آپ کے میرے پیسوں سے خریدی گئی سرنجوں کو اس طرح کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے کیمرے نے وہاں پہ اس کو مانیٹر کر لیا, اس کو دیکھ لیا, آپ نے خبر چلا لی, کل اس کے بعد ایک سٹور ہوتا ہے جہاں سے پراپر چیزیں ایشو ہوتی ہیں, آپ ریٹرن لکھ کے آتے ہیں کہ اتنی سرنجیں, سب کچھ ہے لیکن وہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ پرائیویٹائز ہوں گے. جس نے سرنجیں پھینکی ہوں گی اس کو پتا ہوگا میں نوکری سے فارغ ہوں. جس نے یہ کام, جس کی ذمہ داری ہوگی, کیوں جائیں گی, میں وہی بات کر رہا ہوں, جس نے سٹور میں جس کے پاس ہوں گی اس کی ذمہ داری ہوگی, وہاں سے نکلی ہیں, وہ نوکری سے فارغ ہوگا. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ حکومت کے پیسوں سے پل کر حکومت کے جو سینے کے اوپر, عوام کے سینے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو مرضی کریں, ان کو پتہ ہے نہ ہماری نوکری جانی ہے, نہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا میں واقعہ شیئر ضرور کر دوں آپ کے ساتھ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا میں تمام جو ہسپتال تھے ان کی او پی ڈیز بند تھیں, صرف ایمرجنسیز ان کی چل رہی تھی یا کرونا وارڈ چل رہی تھی. اچھا, جب آپ کا جو لوڈ ہے وہ 80% کم ہوگا تو پھر 80% فنانسز بھی کم خرچ ہونے چاہیے. اچھا, میں نے ایک سٹوری کی اور ان کے جو پرچیز کے ہیڈز تھے اس حوالے سے جب دیکھا سارا, تو یہ تمام ہسپتال بڑے, جن میں میو ہسپتال, سروسز ہسپتال, یہ گنگا رام ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل, ان کے جو پرچیزنگ, ان کے جو اکاؤنٹس ہیڈ سے جہاں سے یہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں ان سے 100% پرچیزنگ کر لی گئی. اور میں نے ایک ایم ایس سے میں نے پوچھا کہ یہ تو سارا کچھ بند تھا, تو پھر آپ نے یہ کیسے ساری پرچیز, آپ نے بجٹ سارا ختم, کہنا اللہ کا شکر ہے سارا بجٹ ختم ہو گیا پرچیز والا. ہاسپٹل میں آپ کو نظر آتا ہے وائٹ احتجاج کر رہی ہے کہ ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں مل رہی, سہولتیں نہیں مل رہی, بجٹ بھی سارا کوڑے کے ڈھیر سے مل رہی ہے, کوڑے کے ڈھیر سے مل رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کبھی کوئی احتجاج نہیں کرے گا. پرچیز کے نام پہ ہسپتالوں میں جو جتنی بڑی واردات ہو رہی ہے, یقین کیجئے بلینز آف روپیز کی یہ خرد برد ہوتی ہے. کمیشن کی خاطر, کمیشن کی خاطر وہ لکھا اس میں. اور ہم وہی میں بات کر رہا ہوں کہ کرونا میں چلیں عام روٹین میں آپ کے پاس 1 بلین روپیز ہیں, اس کی آپ نے لوکل پرچیز کر لی, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, آپ نے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا عرفان صاحب, چلیں عام حالات میں. اب کووڈ میں جبکہ آپ کے 80% جو آپریشنز ہیں وہ بند ہیں, آپریشن تھیٹر بند ہیں, آپ کی او پی ڈیز بند ہیں, آپ کے ایکسپینڈیچرز نہیں ہو رہے, تو اس میں آپ نے جب اتنی بڑی رقم, کسی نے پوچھا بھی نہیں آج تک کہ بھائی آپ کو یہ 90 کروڑ روپے دیے تھے, ذمہ داری کس کی؟ obviously محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے, اس پہ کوئی چیک ہے ہی نہیں. اور یہ کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں, عوام بیچاری جو علاج کے لیے ادھر ادھر دھکے کھاتی ہے, اس کے ساتھ اصل میں یہ ہو رہا ہے. ان کالی بھیڑوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے وقت کا شکریہ. ہم ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے. پروگرام کے حصے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمیشہ ہم آپ کو ملواتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ اپنی فیلڈ میں بہت زبردست کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے انسپریشن بھی ہوتے ہیں, موٹیویشن بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے آج کے ہماری مہمان جن کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خواتین جب بھی کسی میدان میں بہت اسپیشل کام کرتی ہیں تو وہ میرے خیال سے تمام خواتین کے لیے بہت زیادہ جو ہے فخر کی بات ہوتی ہے. ہماری آج کی مہمان جو کہ ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ سے ہیں اور سول سروس میں ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں محنت کرتے ہیں, بیچ میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ مل نہیں رہا. ان سے ان کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ بھی جانیں گے, انہوں نے اسٹرگل کیسے کی یہاں تک آنے میں. اور پھر جب ڈاکٹر بن جاؤ تو فیملی میں تو سبھی لوگ کہتے ہیں اچھا بھی میرا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے, میرا یہ خواب ہے. اس ڈاکٹر کو چھوڑ کے سول سروس کی طرف آنا کتنا مشکل ہے خواتین کے لیے. فیلڈ میں جا کے چیلنج, بڑا شہر ہے نا, آپ جہاں کہیں چلے جائیں بس کل کی سچویشن ہی دیکھ لیں. کل کی سچویشن میں کتنا مشکل تھا. پھر شہر کے, بڑا شہر ہے, مسائل بھی بڑے ہیں, تجاوزات ہر جگہ پر, مہنگائی کنٹرول کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو فیلڈ آفیسر کو بہت متحرک بھی رہنا پڑتا ہے اور فیلڈ آفیسر پہ ساری کہانی بھی آ جاتی ہے. جی آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اچھا جی, آج کی مہمان کا میں تعارف کرانا چاہوں گی. ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں, MBBS ڈاکٹر بھی ہیں. ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں, AC گجرانوالا صدر بھی رہ چکی ہیں, AC بہاولپور سٹی بھی رہ چکی ہیں, AC فتح جنگ اٹک بھی رہ چکی ہیں. ویلکم کہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آپ ایج میں بھی بہت چھوٹی لگ رہی ہیں اور اتنی زبردست ذمہ داریاں آپ نبھا رہی ہیں.
ہر کسی کا خواب ڈاکٹر بننے کا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا خواب ڈاکٹر بننے کا. بالکل, میرے پیرنٹس نے دیکھا تھا, اور مڈل کلاس میں جو ہماری سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنس پوری ہو جائیں. اینڈ مائی مدر ریئلی وانٹیڈ می ٹو جوائن دس فیلڈ میڈیسن, اور آئی پرسنلی لو میڈیسن ایز ویل. بہت محنت سے گئے تھے, کنگ ایڈورڈ سے میں نے MBBS کیا تھا, اور یس خواب دیکھا تھا. تو پھر کیسے اس کو چھوڑ کے آپ سول سروس کی طرف آئی, کیا سوچا؟ آئی ایکچولی سروڈ ایٹ میو ہاسپٹل فار 3 years, ہاؤس جاب کی اور پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن اسٹارٹ کی. بٹ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ ادھر بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی بیسٹ کیپیبلٹی کے اندر جاب پرفارم نہیں کر رہی. تو آئی فیلٹ کہ سول سروس میں آپ کا فٹ پرنٹ, دا اماؤنٹ آف ڈفرینس یو کین میک, وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سمپلی بینگ اے ڈاکٹر. یہ میری اپنی پرسیپشن ہے, ہو سکتا ہے کسی کی ڈفرینٹ ہو. تو مجھے لگا کہ میرے لیے بہتر چوائس ہوگی اف آئی سوئچ ٹورڈ سول سروس. اور اس میں آئی تھنک ایسے ہے کہ دس از اوپن فار ایوری ون, آل پاکستان سروس. اٹس اے گریٹ ایکولائزر. کسی بھی کلاس سے ہیں, کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو اپیئر ان اے کمپیٹیٹیو ایگزام, اینڈ اف یو پاس ایٹ, اف یو آر لکی انف, تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونیٹی آ جاتی ہے ٹو سرو آل اوور پاکستان. سو ماشاء اللہ یو آر لکی. سو کس طرح سے تیاری کی, کتنا ٹائم لگا آپ کو CSS کی تیاری کرنے میں؟ مشکل ہے؟ مشکل تو ہے, آئی تھنک 1 year آپ کو لگ جاتا ہے. اور آئی واز مطلب میں جاب کری تھی ساتھ, تو 1 year لگ جاتا ہے. بٹ کافی زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انگریزی کے اوپر گرفت کیسی ہے, بیکاز ہمارا جو ایکسپریشن بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایکسپریشن ان دا سینس کہ اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی یو ہیو اے بیٹر چانس آف پریپیئرنگ ان اے شارٹر ڈیوریشن ایز کمپیئر ٹو ادرس. صحیح. CSS کا امتحان پاس کر لیا, اس کے بعد آپ آئیں اگلے مرحلے کی طرف. انٹرویو کا مرحلہ کہتے ہیں جی بڑا ٹف ہوتا ہے, کچھ لوگ امتحان پاس کر لیتے ہیں, انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. سو آپ کا کیسا ایکسپیرینس؟ امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہوتا ہے ایلوکیٹ ہونے کا, کیونکہ جو پول ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. پہلے جو آپ کے چانسز ہوتے ہیں 20,000 میں سے کوئی 300-400 لوگ پاس کرتے ہیں, اور انٹرویو میں فردر جو ہے تقریباً 50 to 100 لوگ آؤٹ ہوتے ہیں. تو پھر انٹرویو میں کمپٹیشن نسبتاً کم ہوتا ہے. انٹرویو کی پریپریشن بھی آئی تھنک آپ کو وہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی این اوتھینٹک سیلف. آپ اپنا جتنا آپ کو آتا ہے آپ اتنا ہی پروجیکٹ کریں, نہ اسے زیادہ کریں نہ اسے کم کریں. باقی آبویسلی جب آپ نے ایگزام کلیئر کیا ہوتا ہے تو یو ہیو گراسپ اوور واٹ یو ہیو اسٹڈیڈ اس کے لیے بھی. سو اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ سٹیز میں, لاہور سے بلونگ کر کے ایک لڑکی جب اکیلی جاتی ہے دوسری سٹیز میں, آپ جا کر جو ہیں وہ اپنی سروس کا آغاز کرتے ہیں, ڈیفیکلٹ لگا, مشکل نہیں تھا؟ شروع میں بہت مشکل تھا, فیملی سے دور رہنا. بالکل. دا میئر آئیڈیا وین آئی واز پوسٹڈ ٹو بہاولپور سٹی, تو میں بہت ڈیجیکٹڈ تھی, اور لیکن آئی تھنک وہ بیسٹ ڈیسیژن تھا میری سروس میں. بیسٹ پارٹ آف مائی سروس واز ان بہاولپور. جب آپ دور گھر سے سرو کرتے ہیں تو یو ریئلی گرو, اور آپ کو پھر سروس کی پاسبلٹیز پتہ چلتی ہیں, بیکاز یو آر ناٹ ریسٹرکٹیڈ ود دی آئیڈیا کہ میں نے گھر جانا ہے ویکینڈ پہ. تو آپ پھر ادھر اپنی سروس کو پلان کرتے ہو, آپ ادھر اپرچونیٹی ڈھونڈتے ہو. اور سیکنڈلی ساؤتھ از اے ونڈرفل پلیس, اٹس اے ونڈرفل پلیس ٹو سرو. جو بیکاز میں لاہور کی جمپل تھی, مجھے اسمال ٹاؤنس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا. ساؤتھ اینڈ فتح جنگ بوتھ امیزنگ پلیسز ٹو سرو, اور آئی تھنک اٹ واز اے پریویلیج بیکاز آف دس سروس دیٹ آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو سرو دیئر. گریٹ. سو لاہور میں کام کرنا کتنا ڈفرینٹ ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اسسٹنٹ کمشنر لاہور ہیں آپ, اور بڑا شہر ہے, رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے, اور میرے خیال سے آپ لوگوں کی جاب جو ہے وہ تھینک لیس بھی ہے. دیکھیں انتظامیہ تو پھر ایسا ہے کہ جو کوئی چیز ٹھیک ہوتی جاتی ہے, جب تک انتظامیہ اگر کام کر رہی ہے, چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, تو اس پہ عموماً فوکس نہیں جاتا کہ روز کوڑا اٹھ رہا ہے اور روز نکل رہا ہے. تو وہ تو ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن آپ کو آپ کی ٹیم کو پتہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے, اور جو جن لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو نظام چلاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے جب آپ کے رینکس اینڈ فائلز کام کر رہے ہیں. اور لاہور میں ان دا سینس کہ میرا اپنا اسکول میری تحصیل میں آتا ہے. آئی اسٹڈی فرام کوئن میری اسکول, اچھا, اور میری تحصیل میں آتا ہے, تو آئی تھنک دیٹس اے گریٹ آنر. اور اس تحصیل میں کام کرنا, اٹس اے ناردرن لاہور کا سارا ایریا ہے, واگا بارڈر سے لے کے لکشمی چوک تک سارا ایریا. 24 لاکھ کی پاپولیشن ہے, 66 یونین کاؤنسلز ہیں. ایشوز بڑے ہیں یہاں, بہت ایشوز ہیں, بہت ایشوز ہیں, بٹ وی ٹرائی آر بیسٹ کہ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں ویلیو ایڈیشن کرتے رہیں, اور جو ہمارے نیچے جو ہمارے سارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں موٹیویٹڈ. کل کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کل کا
फोरकास्ट वो अपनी ड्यूटी पे पहुंचा हुआ है, और दूसरा मकसद ये होता है कि जो आपका स्टाफ काम कर रहा है वो मोटिवेटेड भी रहे, बिकॉज ये एक बड़ा हेक्टिक ड्यूटी होती है इनके लिए। इनको भी इस मकसद के लिए इतनी लंबी शिफ्ट्स के लिए दे आर नॉट डिज़ाइंड। ये इस तरह की बारिश जब बरसती है, इट्स आउट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज, साल में 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका रैंक एंड फाइल है वो मोटिवेटेड भी रहे। आपका जो एरिया ना, यहाँ के अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, बहुत सारे इश्यूज हैं। लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ता है, लोगों को तजावुज़ात का भी सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है। सो क्या लगता है आपको, ये चैलेंज है सब चीज़ें कंट्रोल करना, कि हो सकता है क्या पॉसिबिलिटीज़? देखिए, जो मेगा सिटी है उसमें चैलेंजेस तो बेशुमार हैं, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बता देती हूँ। हम यहाँ पर हर रोज़ अपनी नाजरीन को रेट लिस्ट बताते हैं ना, कि आज की आपको सब्जियाँ इस कीमत पर मिलेंगी। ऑब्वियसली हर किसी ने इसी टाइम पे ही अपने नाश्ते के बाद डिसाइड करना होता है कि आज खाना क्या बनाना है। सो हमारा कंसर्न ये होता है कि लोगों को मार्केट में जाने से पहले, अब जब हमारे रिपोर्टर मार्केट में जाते हैं वो कहते हैं जी सरकारी रेट लगा है यहाँ पर, अमल कोई नहीं हो रहा, इंतज़ामिया की फेलियर है। लोग बार बार ये कहते हैं कि इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है जी सरकारी निर्खनामे पे अमल करा दें, इंतज़ामिया क्या करती है? देखिए, मैं हमेशा मंडी जाके जो गाहक है ना उनसे फीडबैक लेती हूँ, और अक्सर वो गाहक भी ओवर चार्जिंग हुई होती है। मैं पर्टिकुलरली जो हमारी ख़वातीन है, दे आर सच लवली ह्यूमन बींग्स के वो जो सब्ज़ी फरोश पायन है ना, उनकी शिकायत नहीं करती हमें। उन्होंने पैसे उन्हें ओवर पे किया होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं कोई गल नहीं, पायन लेते थे, सही लेते होंगे। तो वो सेकंड ग्रेड, आमतौर पे जो अमूमन जो शालीमार में ओवर चार्जिंग होती है वो सेकंड ग्रेड आलू और सेकंड ग्रेड अनियन को वो फर्स्ट ग्रेड की कीमत में बेच रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हमने जो स्टेप्स लिए हैं, एक तो कीमत ऐप है, दूसरा जो सिंहपुरा मंडी है जो हमारी शालीमार की मेन मंडी है, उसके अंदर हमने बाकायदा शिकायत सेल बनाया हुआ है जो मंडी के बिल्कुल फ्रंट पे है। तो कम अज़ कम हम ये कोशिश नहीं, शिकायत सेल में तो आप मंडी में खरीदने आए, आप उधर ही रिपोर्ट करें, उसी वक्त रिपोर्ट करें, हम उसी वक्त उस ऐसे बंदे को अरेस्ट करवाएंगे। तो हमने जोन्स बना दिए हैं शालीमार के अंदर, 7 मार्केट्स हैं जो हमने क्रिटिकल डिक्लेयर किए हैं, उन सब के अंदर शिकायत सेल उसी वक्त मौजूद है, रैप मौजूद होता है वहाँ पर हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, उधर ही आप शिकायत करें। इसके अलावा जो लोग मोबाइल्स को समझते हैं, एंड्रॉयड ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब के लिए कीमत ऐप मौजूद है। कीमत ऐप पे वो तस्वीर के साथ शिकायत कर सकते हैं कि इधर इस पॉइंट पे इस जो है वेजिटेबल वेंडर ने या इस चिकन वेंडर ने ओवर चार्जिंग किया है। तो उसी वक्त वो जो रेलिवेंट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उस मार्केट का, वो उधर जाके उसका चालान करता है। आप खुद किस तरह से हर रोज़ क्या फील्ड का दौरा करती हैं, डिफरेंट जगहों पर जाके सरप्राइज विजिट भी करती हैं, आपकी क्या रूटीन है? मैंने 7 मार्केट्स का रूट बनाया हुआ है। जो हमारी 7 मार्केट्स है उनमें हम किसी रोज़ भी ना सरप्राइज़ जो है 4 to 6 PM जो पीक आवर्स होते हैं उसके अंदर मैं विज़िट करती हूँ। उससे पहले हम ख़रीद भी करवाते हैं कि जो एनोनिमस एक बायर रिप्रेजेंटेटिव जाके ख़रीद करके आता है, तो उसमें हमें ट्रेंड पता चल जाता है कि किस सब्ज़ी में ओवर चार्जिंग हो रही है। अमूमन जो जिस सब्ज़ी का मौसम चेंज हो रहा होता है, जैसे आजकल बैंगन है या बंद गोभी है, इस तरह की सब्ज़ियों में ओवर चार्जिंग हो रही होती है, तो एक तो उसके ऊपर करते हैं। बाकी ज़्यादा फोकस हमारा आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो एसेंशियल्स हैं, हर खाने में डलते हैं, उनकी ओवर चार्जिंग को प्रिवेंट करना होता है। उसमें ये ग्रेडिंग की ओवर चार्जिंग होती है जिसके ऊपर फिर हम क्रैक डाउन करते हैं, एक्शन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मुसलसल डेटरेंस रहे, क्योंकि ये जो ओवर चार्जिंग है साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी है। अभी जो आप ओवर चार्जिंग देख रहे हैं इसका कुछ रीज़न ये भी है कि मुहर्रम में इंतज़ामिया का थोड़ा सा फोकस जो है वो मुहर्रम की तरफ ज़्यादा चला गया था, बिल्कुल, तो इधर साइकोलॉजिकल जो है एक ओवर चार्जिंग आ गई। शहर का बहुत बड़ा इशू है तजावुज़ात, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? कोई तजवीज़ है, कोई हल है इसका? तजावुज़ात के ऊपर 2 किस्म के ऑपरेशंस होते हैं। एक तो अभी कुछ माह पहले हमने किया है, जो मुस्तकिल तजावुज़ात हैं उनको जो फड़े आगे आए हुए हैं, उनको तजावुज़ात होती है, और एक आपके जो आगे थोड़ा सा वो जो टेम्परेरी तजावुज़ात हैं उसके लिए कांस्टेंट सर्विलेंस है। कांस्टेंट सर्विलेंस आपकी MCL की टीम करती है। पर्टिकुलरली जो हमारा एक लाल पुल का पॉइंट था, पहले उधर बहुत ज़्यादा मसला रहता था, अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ट्रैफिक पुलिस की, हमारी MCL की टीम्स की और हमारे रेवेन्यू फील्ड स्टाफ की, कि अब वो बिल्कुल एक लाइन में होती हैं। वो सब्जियां ज़रूर बेचते हैं, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि उनको एक लाइन में रेडी बाज़ार की फॉर्म में रखा जाए, तो उस तरह उनका भी कारोबार मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन वो ट्रैफिक में जो है तंगी का बायस नहीं बन गया। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि तजावुज़ात के जो ऑपरेशन होते हैं खुद आप लीड करती हैं, उन पे जाती हैं? तजावुज़ात के लिए जो रेलिवेंट ऑफिसर है वो ZOR होता है, जो म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिसर होता है, लेकिन जब कभी तजावुज़ात का बड़ा ऑपरेशन करना होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो असिस्टेंट कमिश्नर उसे अकम्पनी करता है।
اس کے علاوہ ریگولر میٹنگس ہم لیتے رہتے ہیں ZORs کی، ان کی پرفارمنس ریویو کرتے رہتے ہیں. فیلڈ میں جا کے کام کرنا چیلنجنگ ہے خواتین کے لیے، مشکل ہے؟ اگر دیکھیں ہر چیز کے نا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. کچھ حوالے سے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بینگ اے وومن کین آلسو بی این ایسٹ، اور بینگ اے وومن کہیں کسی پوائنٹس پہ یس اٹ کین بی اے لائبلٹی ایز ویل. تو بس آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ کی جو پریزنس ہے آپ نے اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. لیکن آئی تھنک کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں دے آر ویری اوپن ٹو فیمیل لیڈرشپ. اس طرح جو ہم نے ایک کانسیپٹ کئی جگہوں پہ ہمیں سننے کو ایون ویسٹرن کنٹریز میں ملتا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. ناٹ جسٹ ایز این AC بٹ بہت زیادہ لیڈرشپ پوزیشنس پہ ایون ایگریکلچرل مارکیٹ کمیٹیز ان کو فیمیلس لیڈ کر رہی ہیں. ZORs فیمیلس ہیں. تو اس طرح کا کوئی ایک سائیکولوجیکل بیریئر نہیں ہے. صحیح. میسج کیا دینا چاہیں گے لاہوریوں کو؟ آئی وڈ سے کہ جو انتظامیہ کے ساتھ کچھ کام میں شہری بھی اپنا حصہ ڈالیں، وہ بہت ضروری ہے. اور ایک بالکل ایک کمیونٹی کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے آفیسرس کا. اور اس پہ میں نے اپنے آفس میں بھی اوپن ڈور رکھا ہوا ہے، باقی تمام آفیسز میں بھی اوپن ڈور ہے. جو ان کی شکایات ہیں، جو ان کے مسئلے ہیں، وہ ضرور لے کر آئیں تاکہ ہم انہیں مل کے سالو کریں. آپ تک عوام کی رسائی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ بالکل، اٹس اوپن ڈور. سو ایک دفعہ اپنا وہ تمام حلقہ جو ہے وہ بتا دیں کہاں سے کہاں تک لوگ آپ تک آپ کے دفتر میں آ کے اپنے ایشوز بتا سکتے ہیں. بالکل، واگا بارڈر سے لے کے لکشمی چوک، ٹھیک ہے، تمام ایریا، یہاں تک تمام ایریا میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، وہ چاہے آپ کے علاقے میں اگر آپ کو کوئی باہر نکل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ فیس کرنا پڑا ہے، اسی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر انم فاطمہ آپ کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل بھی کروائیں گی. جی تھینک یو سو مچ، گڈ لک. مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. مجھے لگتا ہے کہ یہی جذبہ ہر خاتون میں ہونا چاہیے. محنت کریں، آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. سو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ گھر وہ واحد جگہ ہے. آپ اپنے آفس جائیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کہیں پہ بھی چلے جائیں، سیر کی گھر سے کہیں چلے جائیں، گھر آ کے جو سکون آپ کو ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا. سو گھر آپ کا کمفرٹ زون ہے، وہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے. وہ کونا کونا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں آپ بڑا ریلیکس فیل کریں. اگر آپ دیواروں کو دیکھیں تو آپ کو خوشنما احساس ہو. اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں. آرکیٹیکٹ کا رول بہت اہم ہوتا ہے. سو ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے ایک گھر جو ڈیزائن کیا ہے کسی آرکیٹیکٹ نے اور ایک کوئی عام سا گھر اگر آپ خود. لیکن وہ جو ماہرانہ رائے ہوتی ہے نا وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے اچھا جی ہمارا گھر بڑا نہیں ہے تو کیسے اس کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہوادار نہیں ہو سکتا. سو آج کے پروگرام میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. فاطمہ امیر آرکیٹیکٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. فاطمہ مجھے بتا دیجیے گا ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ بس ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا اہم رول نہیں ہے آرکیٹیکٹ کا، جبکہ بہت چیزیں آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں. دو اگر آپ گھروں کا کمپیریزن کر لیں، کیا رول ہوتا ہے ایک آرکیٹیکٹ؟ دیکھیں یہ بہت اہم رول ہوتا ہے آرکیٹیکٹ کا کہ ایک کلائنٹ کی نیڈز کو سمجھنا، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، یہ تک میٹر کرتا ہے ایک گھر بناتے ہوئے. کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 مرلے کے گھر میں 4 کمرے سٹینڈرڈ ہیں یا 3 بیڈ روم سٹینڈرڈ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جب ہم ایک کلائنٹ سے ملتے ہیں اس کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے فیملی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ کس طرح کا ہے. کچھ گھر ہوتے ہیں جو فارمل اسپیسز الگ پسند کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک ہال چاہیے پورا. تو تھنگز لائک دیٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر فیملی کا کمفرٹ لیول الگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک ہی گھر ایک اور فیملی کو نہیں سوٹ کرے گا، شاید آپ کو سوٹ کرے. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ آئی تھنک آرکیٹیکٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو کیا ہم بہت اچھا پلے کر سکتے ہیں بہت بڑے گھروں کے ساتھ بھی کہ چھوٹے گھروں میں بھی؟ آپ چھوٹے گھروں کے ساتھ بھی یہ بہت اہم ہے کہ جگہ کو ضائع نہ کیا جائے. اور جس طرح کا ہمارا کلائمیٹ ہے آئی تھنک جتنا بھی چھوٹا گھر ہو کوئی نہ کوئی کورٹ یارڈ، کوئی صحن جو ہمارے کلچر کا بہت امپورٹنٹ حصہ تھا پرانے وقتوں میں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. واپس سے کورٹ یارڈس کو واپس لایا جائے اور اس سے ایک تو ہوادار رہتا ہے، آپ کی کولنگ اور ہیٹنگ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. آج کل تو بہت ضرورت ہے اس چیز کی، بہت زیادہ ہے نا. تو بالکل اس کے لیے آپ چلیں کچھ ایسی بنیادی چیزیں بتا دیں جو گھر بناتے ہوئے آپ کو خیال رکھنی ہے کہ آپ کا گھر ہوادار بھی رہے. بہت زیادہ دھوپ بھی 24 گھنٹے آپ کے گھر پہ رہے، اوبیسلی وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. سو اگر سردیاں آ رہی ہیں تب بھی آپ کو پرابلم نہ رہے، تو وہ کیا سنہری اصول ہیں؟
بیسیکلی ہر پلاٹ جو ہوتا ہے اس کا رخ سورج کی طرف الگ ہوتا ہے. سڑک کے دوسری جانب کچھ اور رخ ہوگا اور ایک جانب کچھ اور رخ ہوگا. تو یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کھڑکیوں کی پلیسمنٹ, دروازوں کی پلیسمنٹ, ہوا کا رخ, یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے گھر کا نقشہ بناتے ہوئے. اور اگر آپ غلط رخ پہ کھڑکیاں زیادہ دے دیں تو آپ کی ہیٹنگ کاسٹ, کولنگ کاسٹ بہت بڑھ جائے گی, بیکاز سورج کی زیادہ گرمی ابزارب کرے گا. تو ہم نے اس طرح سے کھڑکیاں دینی ہوتی ہیں کہ سردیوں میں زیادہ دھوپ آئے, گرمیوں میں کم آئے. اس طرح کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر مٹیریل کا استعمال, کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوکل مٹیریل استعمال کیا جائے, جدھر کی زمین ہے وہیں کے مٹیریلز ہوں. تو پھر آپ کا گھر جو ایک سسٹینیبل انرجی کی طرف جاتا ہے. ایگزیکٹلی. کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر 10 مرلے کا گھر ہے تو نیچے بیڈ ایک ہی ہونا چاہیے, باقی انہیں کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے. سو اٹس, آپ کہتے ہیں کہ بیسکلی کلائنٹ کی مرضی ہے. بالکل, کلائنٹ کی مرضی ہے. سجیشن بھی دیتے ہیں کہ بیسٹ کیا ہو سکتا ہے. بالکل, ہم اپنی سجیشن دیتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ رہنا کلائنٹ نے ہوتا ہے. ہم ان کو بیسٹ پاسبل سلوشن دیتے ہیں ان کی پرابلم کا, اور سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی نیڈس کا, ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے. کہ ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک. فاطمہ امیر ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بہت اہم چیز جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ کسی بھی فیلڈ میں جب جاتے ہیں, میرے خیال سے فیلڈ کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا کہ جہاں سے وہ اسٹارٹ لے لیں. سو فاطمہ, کیسی فیلڈ آرکیٹیکٹ؟ آئی تھنک یہ جو سوال ہے کہ ایک کسی بھی پروفیشن کا اسکوپ کیا ہے, آپ کو اندر پیشن ہونا چاہیے تو آپ کچھ بھی پرسو کر سکتے ہیں. جب میں پڑھ رہی تھی, اپنے ایجوکیشن میری اسٹارٹ ہوئی تھی, تو میں نے بھی بہت سوچا اسکوپ ہے یا نہیں, اور بہت گھبراتی تھی, بڑے لوگوں سے مشورے لیے. لیکن اب فیلڈ میں رہتے ہوئے میں نے ریئلائز کیا کہ اگر آپ پیشنیٹ ہو اپنے کام کے بارے میں, آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اچھا, اب ایشو یہ ہے نا کہ بہت زیادہ لوگ نہیں اس کی طرف آتے ہیں. بالکل, بہت لوگوں کا کم سیگمنٹ ہوتا ہے. زیادہ لوگوں کو لگتا ہے اچھا بہت زیادہ مہنگا ہوگا اگر آرکیٹیکٹ کو ہائر کر لیں گے. سو زیادہ لوگ اس لیے بھی اس فیلڈ کی طرف نہیں جاتے کہ شاید ہم اچھے پیسے نہ کما سکیں. سو کیا لوگوں کا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ ہماری فیلڈ جو ہے اس میں ٹف بہت زیادہ ہے. یہ فیلڈ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آسان فیلڈ ہے. جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تب لگتا ہے کہ سلیپلیس نائٹس اور بڑی بڑی اسائنمنٹس, بس یہی مشکل ہے. آگے جا کے آسان ہے, 9 to 5 جاب ہوگی اور ایزی ہوگا, بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فیلڈ میں آ کے احساس ہوتا ہے کہ یونیورسٹی لائف واز مچ ایزیئر, اور ایکچوئل ٹف ٹائم تو اب شروع ہوا ہے. اور جب ایک گھر بن رہا ہوتا ہے, کوئی بھی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے, آپ کو اس کے ہر ایسپیکٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور ایسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے جیسے یہ آپ کا اپنا گھر ہے. اتنی اس کو اٹینشن دینی ہوتی ہے. چیلنجنگ ہے کیونکہ اب تو ہر کوئی نا بہت سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈفرینٹ چاہ رہا ہوتا ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہمارا گھر تو ایسا ہو کہ پہلے کبھی کسی نے وہ چیز کی نہ ہو. تو یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. بالکل ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کس جگہ رہتے ہیں, یہاں کا موسم کیسا ہے, یہاں مٹیریلز کیسے ہیں. اگر گھر بالکل کہیں کسی اور ملک کے آرکیٹیکچر کو کاپی کیا جائے گا تو سسٹینیبل نہیں ہے. صحیح, وہاں پہ آپ کو ایڈڈ کاسٹ لگانی پڑ جائیں گی, آپ کو زیادہ اے سی لگانے پڑ جائیں گے, آپ کو مینٹیننس پہ پیسے لگانے پڑ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کا کلائمیٹ دیکھا جائے, اس کے مطابق ڈیزائن کیا جائے. اچھا, کچھ فیلڈز تو ایسی ہیں پاکستان میں کہ ان کی ڈگری کی باہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو کیا یہاں سے اگر کوئی آرکیٹیکٹ ڈگری لے کر باہر جا رہا ہے اس کی ویلیو ہے؟ ایکسٹرا سرٹیفکیشنز دینی پڑتی ہیں باہر کے ملک میں. پاکستان میں فیئرلی آسان ہے پریکٹس کرنا ایز این آرکیٹیکٹ. اگر پرائیویٹ پریکٹس بھی اسٹارٹ کرنی ہے تو یہاں بہت آسان ہے, آپ کو صرف ایک سرٹیفکیشن چاہیے. بٹ باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ سال آپ کو ایگزامز دینے پڑتے ہیں, کسی سینئر آرکیٹیکٹ کے ساتھ جاب کرنی پڑتی ہے ان کی مینٹورشپ میں, اس کے بعد آپ کو لائسنس ملتا ہے. سو لائسنسنگ کا ایک الگ پروسیس ہے باہر جو بہت لینتھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے, بٹ لائسنس لینا ذرا مشکل ہے باہر کے ملک میں. صحیح. تو یہ مجھے بتا دیجیے گا فیلڈ میں اسپیشلی اگر ہم پوچھیں تو خواتین کو مشکلات ہوتی ہیں آرکیٹیکٹ فیلڈ میں؟ جی, آئی تھنک ایک وقت تھا جب ہوتی تھی, لیکن اب بہت ٹالرنس آ گئی ہے. یہ بہت بات کامن ہو گئی ہے کہ ہماری فیلڈ میں عورتیں آئی تھنک زیادہ اب نظر آتی ہیں. انٹیریئر ڈیزائن میں خاص طور پہ عورتیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں, اور اب آئی تھنک اتنی مشکلات نہیں ہیں. سوسائٹی بہتر ہوتی جا رہی ہے. صحیح. سو ٹرینڈ کیا ہے, لوگ کس طرح کا گھر اوور آل پسند کرتے ہیں؟ کچھ آئی تھنک بہت ڈیوائڈ ہے سوسائٹی میں. کچھ بہت کلاسیکل چاہتے ہیں اور کچھ بالکل ماڈرن چاہتے ہیں. آئی فیل کہ یہ کلائنٹ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کیا نیڈ ہے, کس طرح کی پریفرنس ہے. دونوں چیزوں کا رجحان ہے.
सही कम पैसों में भी आप अच्छा काम करा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अगर आर्किटेक्ट हायर करेंगे तो बहुत सारे पैसे जो है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन नहीं, हम ये होता है कि एक आर्किटेक्ट आपको डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस देता है मटेरियल्स में कि ये इंपोर्टेड मटेरियल है, ये लोकल मटेरियल है। अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप लोकल में भी जा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ निकल सकती है। इस फील्ड की तरफ क्या देख रही हैं अब? लोगों का रुझान ज़्यादा है, लोग ज्वाइन करें इस फील्ड को? मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर से ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा लोग अब आने लग गए हैं। सही। और इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, आप एक आर्किटेक्ट के साथ जिनके पास डिग्री है, जो क्वालिफाइड है इस फील्ड में, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सो अब आसान है, कदरे आसान है इस फील्ड में आना। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फील्ड कोई भी हो, मेहनत आपको चाहिए होती है, और अगर आप मेहनत करें तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो भी आर्किटेक्चर की फील्ड को चूज़ करे, स्टूडेंट्स खास तौर पे, उनको ये ख्याल होना चाहिए कि फील्ड बहुत मुश्किल है, आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा इसको। अगर आप पैशनेट हैं तो इस फील्ड में आए। वो तो कोई भी फील्ड हो, मेरे ख्याल से हर फील्ड में आपको पैशनेट होना पड़ता है अच्छे रिजल्ट के लिए और कामयाबी की ज़मानत की चीज़ होगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारी और आपकी मुलाकात होगी जी कल सेम टाइम पर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।